ذرا توجہ فرمائیے کہ پڑوس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. پہلے ہم ایک مختلف زاویے کو ملحوظ رکھتے ہیں. ہم اپنے خیال میں تہجد کے اسباق سے فارغ ہوئے وغیرہ وغیرہ، اور ہمارا خیال یہ کہ ہماری بڑی روحانی پرواز ہے اور ہمیں مختلف چیزیں نظر بھی آتی ہیں، دکھائی بھی دیتی ہیں. ہمارے پڑوس میں ایک شخص ہے جو بے نمازی بھی ہے، داڑھی منڈا بھی ہے، پینٹ شرٹ بھی پہنتا ہے، کبھی مسجد والوں کو اچھا نہیں سمجھتا، رات اس کے ہاں فاقہ ہوا ہے. سرکار فرماتے ہیں تمہارے تمام تر اسباق کے ہوتے ہوئے تمہارا ایمان معتبر نہیں. ایسا ہے کسی کا پڑوسی بھوکا سوئے، سرکار فرماتے ہیں اس کے پڑوس میں جو شخص ہے وہ مومن نہیں ہے. ایسا ہے؟ آپ اسی چکر میں رہے کہ میرا اسٹیٹس یہ ہے، میرا فلاں یہ ہے، میرا فلاں یہ. اگر دین کا منبع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ہمیں اپنے افہام کی، اپنے افکار کی تصحیح کرنا ہو. دوسرا زاویہ دیکھیے جو میں نے عرض کیا کہ ایک ان پڑھ کو ہمیں اسی طرح محترم سمجھنا ہے جیسے کوئی بہت بڑا ذی علم ہوتا اگر وہ ہمارے پڑوس میں ہے. اسی طرح روحانی طور پر عظیم سمجھنا ہے جیسے کوئی بہت بڑا اللہ والا ہوتا. یہ سب میں اپنی محدود سوچ اور بہت ہی مختصر شعور کے دائرے میں رہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اور ذریعہ یہ پیرایا نہیں ہے. فرض کریں کہ میرے پڑوس میں ایک طرف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہوتا اور ایک طرف ان پڑھ کا ہوتا، تو جتنا میں حضرت کا احترام کرتا ہوں اتنا ہی مجھے ان کا احترام کرنا تھا اور حقوق کا خیال کرنا تھا. یہ میں اپنی بہت ہی کوتاہی فکری اعتبار سے، فہم اور شعور کے اعتبار سے اس کی بنا پہ عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو اگلی بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی عجیب بھی ہے اور بڑی عظیم بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے تاکید کی کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بار نہیں، مجھے مسلسل تاکید کرتے رہے. حضرت جبریل علیہ السلام کا واسطہ اس میں اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی حکم کی عظمت کو بیان فرمانا چاہتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں نزل به الروح الامین. ایسے ہی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ایسے ہی ہے، حالانکہ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے نازل کیا، باقی احکامات کے بارے میں نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بہت بڑا حکم ہے. کیا ہے کہ جبریل مجھے مسلسل تاکید کرتے رہے پڑوس کے حقوق کے حوالے سے، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں پڑوسی ورثہ میں شامل نہ ہو جائے. یہ آپ نے سن لیا لیکن غور نہیں کیا آپ نے. زبان لڑکھڑاتی ہے اس تصور کو بیان کرتے ہوئے کیا سرکار سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ تصور ہی گناہ ہے تو لوگوں کو سرکار کا خیال کرنا ہے، سرکار نے دوسروں کا خیال کیوں کرنا ہے؟ سرکار کے علم کی نسبت، عمل کی نسبت، روحانیت کی نسبت ساری دنیا کو اکٹھا کر لیں، اتنی بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ساری ڈگریاں اور ہمارے برابر میں ایک ان پڑھ ہو. اس سے جو سب سے بڑا عالم بہتر ہو سکتا ہے. سرکار کی نسبت تو اتنی بڑی ہے کہ ہمارے پاس مثال کو ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے کوئی شبیہ نہیں ہے کہ کیسے بیان کریں. پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے. سرکار فرماتے ہیں مجھے کہا گیا کہ پڑوس کے حقوق کا اپنے خیال کرنا، اور اس میں اس کی تفریق نہیں ہے کہ پڑوسی مسلمان ہیں یا غیر مسلم. ایسا ہے؟ پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ کیسے مومن ہیں ہم؟ مستقل اس گناہ میں ہیں کہ اپنے پڑوسی کو اپنے سے گھٹیا سمجھ رہے ہیں، بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہیں. پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سفر ہے، اس کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے، اپنے پڑوس سے ہوتا ہے. بے شک خانقاہیں، پاکیزہ ماحول، ذکر اذکار کی مجلسیں ایک ایسا خوبصورت سلسلہ ہے کہ یہ حصول مقصد میں معاون ہوتا ہے. آدمی تنہا کتنا ہی کچھ کیوں نہ کر لے،
اگر اس کی رہنمائی کرنے والا ہو تو اس کا سفر آسان ہو جاتا ہے.